اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم یا ایہا الذین آمنوا اتقوا اللہ ولتنظر نفس ما قدمت لغد واتقوا اللہ ان اللہ خبیر بما تعملون۔ محترم سامعین اور ناظرین کرام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج میں آپ حضرات کے سامنے لیلۃ الجائزہ، عرف عام میں جس کو چاند رات کہا جاتا ہے، اس کے سلسلے میں کچھ اہم گزارشات عرض کرنے کے لیے حاضر ہوا ہوں۔ مسند احمد کی روایت ہے، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ ارشاد فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ رمضان کی آخری رات کو اللہ تعالی مومن مردوں اور عورتوں کی مغفرت فرماتے ہیں۔ پوچھا گیا کیا وہ لیلۃ القدر ہے؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا نہیں، بلکہ معاملہ یہ ہے کہ جب عمل کرنے والا عمل کر کے فارغ ہو جاتا ہے تو اس کا حق ہے کہ اس کو اس کا پورا بدلہ اور اس کا انعام ملے۔ لہذا لیلۃ الجائزہ کہہ لیجئے یا رمضان کی آخری رات کہہ لیجئے، ہمیں یہاں پہ آ کر رکنا ہے، غور کرنا ہے کہ پورا رمضان گزر گیا، پورا رمضان گزر گیا، اس رمضان میں نے اپنے طور پر اللہ کو راضی کرنے کے لیے کیا کیا تھا، کتنی قدردانی کے ساتھ اس کا فائدہ اٹھایا اور کتنی ناقدری اور اس کی توہین ہوئی۔ یہ ہمیں سے ہر ایک بندہ اپنی گریبان میں جھانک کر دیکھ سکتا ہے۔ بہرکیف رمضان کا مہینہ تو رخصت ہو گیا، اپنی تمام رحمتوں کے ساتھ، برکتوں کے ساتھ، سعادتوں کے ساتھ ہمارے لیے اللہ کی طرف سے رحمت اور مغفرت اور انعام کا تحفہ لے کے آیا تھا اور رخصت ہو گیا۔ ہم نے اس کو کس طرح رخصت کیا وہ ہم اور آپ جانتے ہیں۔ آج خاص طور پر آخری رات، شوال کا مہینہ شروع ہو رہا ہے، رمضان رخصت ہو گیا۔ عام طور پہ یہ جو چاند رات سے جس کو تعبیر کیا جاتا ہے، اس رات میں 3 سے 4 چیزیں ہم لوگ کرتے ہیں۔ ایک تو نہایت ہی غفلت میں اس رات کو گزار دیتے، دوسرا کھیل تماشوں میں اس رات کو گزارتے تھے، تیسرا جو سب سے بڑا کا معاملہ ہوتا ہے وہ شاپنگ کی نظر کر دیتے ہیں۔ جبکہ یہ وقت ہمارے لیے پورے رمضان میں کی ہوئی عبادتوں کا انعام اور بدلہ اللہ سے مانگنے کا وقت ہے، اور اس میں ہوئی غفلت، ناقدری اور گویا کہ نافرمانی معاف کرانے کا وقت ہے۔ اس لیے کہ رمضان ہمارا جس اعتبار سے گزرا ہوگا ساتھیوں، اسی اعتبار سے اسی اہتمام کے ساتھ میں پورے 11 مہینے گزریں گے، اور اگر اللہ نہ کرے وہ غفلت اور تماشے کے ساتھ، ناقدری اور توہین کے ساتھ اگر گزرا ہوگا، اللہ ہماری اور آپ کی حفاظت فرمائے، پورا سال اسی طرح گزرے گا کہ ہم پورے سال اللہ کی ناقدری، نافرمانی اور غفلت میں رہنے والے لوگوں میں سے شامل ہوں۔ کرنا کیا چاہیے اس دن میں؟ دعا کی کثرت، نوافل کا اہتمام، گزرے ہوئے مہینے کا محاسبہ، کیا 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 نہیں کیا، اگر اچھے عمل ہوئے اس پر شکر ادا کیجیے اللہ کی توفیق کا، اور اگر کچھ کوتاہیاں، غفلت، لغزش ہو گئی ہے اور ضرور ہوئی ہوگی انسان ہونے کے ناطے سے، تو ان کو اللہ سے معاف کروا لیجیے اگلے دن کے آنے سے پہلے۔ معلوم نہیں ہے کہ اگلا دن ہمارے لیے زندگی کا دن ہوگا یا ہماری موت کا دن ہوگا۔ اور آخری چیز، آئندہ پورے سال مجھے کس اعتبار سے زندگی گزارنی ہے کہ اللہ مجھ سے راضی ہو جائے اور رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم مجھ سے خوش ہو جائے کہ یہ میرا امتی ہے جس نے رمضان سے سبق لے کر پوری زندگی اسی طرز پر گزارنے کا ارادہ کیا، منصوبہ بنایا، جس طرز اور طریقے پر اللہ تبارک و تعالی زندگی گزروانا چاہتے ہیں۔
یہ 3 سے 4 چیزیں، دعا، عبادت، گئے ہوئے مہینے، گزرے ہوئے مہینے کا محاسبہ، اور آئندہ سال کی اللہ کی رضامندی والی زندگی کی منصوبہ بندی، یہ اگر ہم کام کرتے ہیں تو انشاءاللہ پورا رمضان بھی اور ہماری یہ رات بھی ہماری ہدایت، ہماری سرخروئی، دنیا میں بھی کامیابی اور آخرت میں بھی سعادت کا ذریعہ بنے گی۔ امید ہے کہ ہم اس پہ غور فکر کرتے ہوئے عمل کی پوری کوشش کریں گے اور ہر قسم کی خرافات سے اپنے آپ کو دور رکھتے ہوئے عبادت، ذکر، اذکار، تلاوت، استغفار، درود شریف میں اس رات کو گزاریں گے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔